سانوی تھانے بلا کے کیا کہ پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ ذرا تیان نل کرے آجے ویکھے آجے لبیک یا رسول اللہ علیہ کیسے حالات ہوئے نے اور انہوں نے جیلان گھر پوچھا ہے قدمات انہوں اوپر بنائے گئے پرچے پچھلے جمعے لائے بات کئی بھی کہہ پیغمبر دی ختم نبوت واسے 1000 پرچے بھی ہو جان عنایت اللہ ربانی پیغمبر دی ختم نبوت دا پھریرا انشاءاللہ لہرائے پاکستان دا مطلب کیا گج کے بولو گج کے پاکستان دا مطلب کیا پھر بولو پاکستان دا مطلب کیا لا الہ لا الہ کھان صاحب ملک پاکستان تیرے باپ دانے دادے دانے پردادے دانے علیحدہ ہویا وہ تو نعرہ لگایا گیا پاکستان دا مطلب کیا دستور ریاست کیا محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا پھر بولو دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ بلند آواز نال کہو تھوڑا جا اور بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اشتہار تے پڑھ چکے ہو. اج دے خطبے دا عنوان ہے دعائے نبوی کے ثمرات، دعائے نبوی کی برکات. پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ اندر نبوت دے 6 سال گزار لے۔ آپ نے دیکھا میرے چند ساتھی کفر دے مقابلے اندر بے بس نے، مکے دے کافراں اور مشرکاں دی طرفوں مظالم دیاں آندیاں اٹھ رہیاں نے اور ستم دے پہاڑ ٹوٹ رہے نے۔ ابو جال اور اس دے ساتھی جدوں چاندے نے جو چاندے نے پابندی عائد کر دیندے نے۔ کدی آندے نے اسی تہانوں بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دینی، کدی انہاں دی طرفوں پابندی لگ دیئے اسی تہانوں زمزم دا پانی نہیں پین دینا، صفا اور مروہ دی صحیح نہیں کرن دینی، نماز چھپ کے پڑھی جا رہی ہے، اگر کوئی رب دی توحید نو قبول کر لیندا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت و رسالت نو من لیندا ہے، انہوں تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندا ہے، اگ دیاں انگیاریاں تے لٹایا جاندا ہے، اور گل دے اندر رسی پا کے مکے دے بازاراں دے اندر کسیٹیا جاندا ہے۔ ان حالات اندر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر مبارک مکہ مکرمہ دے 2 جواناں تے پئی، ایک دا نام عمر بن حشام جس نو ابو جال کیا جاندا سی، اور دوسرے دا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ان حالات اندر اپنے خالق اور مالک دے سامنے التجا کی تھی، دعا کی تھی، دعائے نبوی کے ثمرات، دعائے نبوی کی برکات آپ نے اپنے خالق اور مالک دے سامنے ہاتھوں اٹھائے۔ اللہ اگر اسلام نو غلبہ دینا چاہنا ہے، اسلام نو وقار اور شوکت عطا کرنی چاہنا ہے، اللہ جی مینوں 2 عمراں دے وچوں 2 جواناں دے وچوں ایک جوان عطا کر دے۔ کھڑیاں والے ہو، ارد گرد تو آن والے ہو، نبی دیو پروانے ہو، دیوانے ہو، پیغمبر دی ختم نبوت نال پیار کرنے والو، صحابہ دی
عظمت نال سیرت نال عقیدت رکھنے والو ذرا توجہ کرنا. آپ نے دعا دا انداز بڑا اعلیٰ اور عرفہ اپنایا. کہنے لگے اللہ جی اگر تیرے کولوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون منگے اللہ تو عطا کر دیتے. اللہ جی اگر تیرے کولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نو منگیا اللہ تو عطا کر دیتا. اللہ سونے اگر تیرے کولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ دیاں دیواراں مکمل کر کے اللہ تیرا گھر بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹیاں نے میں محمد نو منگیا. کہہ دیو صلی اللہ پھر کہہ دیو بار بار میری زبان تے آقا دا نام آئے گا. درود پاک محبت نال پڑھ دے جایا جے اور میں کثرت نال قرآن پڑھاں گا. قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہن دے جایا جے. اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے, رکھے ہوئے روزے قبول فرمائے, جو رہ گئے نے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دونوں باپ بیٹیاں نے تیرے کولوں میں محمد نو منگیا اللہ تو عطا کر دیتا. آؤ رب دا قرآن سنو, ایمان تازہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک دے کولو خالق کولو حضرت ہارون نو منگ رہے نے تے کی کہہ رہے نے رب اشرح لی صدری. پھر کہہ دیو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے عرشاں والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیرے کولوں حضرت ہارون منگے اللہ تو عطا کر دیتے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے رب حبلی من الصالحین. اے عرشاں والے حضرت خلیل اللہ نے تیرے کولوں حضرت اسماعیل نو منگیا اللہ تو عطا کر دیتا. عرشاں والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیرا آرڈر من کے تیرا حکم من کے تیرے گھر بیت اللہ نو بنایا. تیرے گھر بیت اللہ دیاں دیواراں نو مکمل کیتا تے تیرا رب تیرا گھر بنا کے تے تیرے کل منگ دے پینے ربنا وابعث فیہم. توجہ ذرا. اور یزدانی شہید کیسٹ والے دونوں بھائی تشریف لے آئے. بھائی بلال آئے کنگن پور تو. اج دا میرا پیغام کریا کریا بستی بستی نگر نگر پہنچانا اور پہنچ رہا ہے. دعا کرو اللہ انہاں دوستاں دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے, ذریعہ نجات بنائے اور تو اڈا آنا اللہ قبول فرمائے, میرا بیان کرنا قبول فرمائے. ربنا وابعث فیہم
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے عرشاں والیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹیاں نے تیرا گھر بنا کے تے میں محمد نو منگیا، اللہ تو عطا کر دیتا۔ اللہ سونیا مینوں انہاں دو جواناں دے وچوں ایک جوان دی ضرورت ہے، دو عمرہ دے وچوں ایک عمر دی ضرورت ہے، اللہ مینوں عطا کر دے۔ غور کرے آجے ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام نا کس رب دے کولوں ایک عمر منگ دے پینے، جیڑا مالک اپنے قرآن دے اندر اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کندے کل عمر مانگ دے پینے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ غور کرے آجے اگے ہر رمضان المبارک اندر میرا مضمون ہویا کردہ سے ہماری صدا اور اس کی عطا۔ آج میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دیا دعاواں دا تذکرہ کرنا ہے، اور میں تے تو بھی منگنا ہے، تے عرشاں والے رب کو لو منگنا ہے، کھال کے کائنات کو لو منگنا ہے۔ میرے پیغمبر نے مینوں تینوں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ او کائنات والے ہو، منگنا جے تے رب دے کو لو منگیا کرو، ان دے سامنے التجاواں کریا کرو، ان دے سامنے درخواستاں کریا کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ میرے بھائی آقا نے دعا کر دیتی ہے، اللہ نے قبول کر لئی ہے۔ ایک عمر دے مقدر سو گئے نے، ایک عمر دے مقدر جاگ پینے۔ الرحیق المخدوم دے اندر لکھے آئے، سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھے آئے، حضرت عمر نو 100 اونٹ دا لالچ ملے آئے، ہاتھ وچ تلوار پکڑ لئی ہے۔ نبی دی دعا قبول ہو گئی ہے، نبی دی دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر دیاں دعاواں دیاں برکاتاں ذرا سنے آنے، ہاتھ وچ تلوار پکڑ لئی ہے۔ قصہ مختصر 100 اونٹ دا لالچ ملے آئے تے جا رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نو شہید کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، رستے دے اندر حضرت نعیم نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے۔ آپ فرماتے نے عمر کدھر دیاں چڑھائیاں کیتیاں جے؟ کہن لگے اج میں انہاں نو شہید کرنے واسطے چلے ہاں جڑے رب دی توحید دا نام لیندے نے، اپنی نبوت و رسالت پیش کردے نے۔ کہ حضرت نعیم کہن لگے عمر جس جامعہ محمدیہ دے استاد نو، جس یونیورسٹی دے پروفیسر نو، جس جامعہ محمدیہ اور کالج دے استاد نو شہید کرنے واسطے جا رہا ہے جے، اس یونیورسٹی
اندر اس جامعہ محمدیہ اندر تیری بہن بھی داخل ہو گئی ہے، تیرا بنوئی بھی داخل ہو گیا ہے۔ واپس مڑے آ کے بہن دے دروازے دے نال کن لائے اور دروازے نو دستک دیتی، اندروں قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے جا کے بنوئی نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہن نے چھڑان دی کوشش کیتی ہے تے بہن دے ہاتھ زخمی ہو جاندے نے۔ بہناں دیئے وے ویر عمر، وے ویر عمر، وے ویر عمر، جس شادی دا تو دودھ پیتا ہے اسے شادی دا میں دودھ پیتا ہے، جس باپ دا تو بیٹا ہے اس باپ دی میں بیٹی ہاں، جس ماں دا تو بیٹا ہے اس ماں دی میں بیٹی ہاں۔ عمر میری گل ذرا نوٹ کر لے، جے تو کفر نہیں چھڑنا تے میں سلام نہیں چھڑنا۔ حضرت عمر ہوش وچ آئے، کہنے لگے بہن مینوں قرآن ہی سنا دے جڑے کلام دیاں آوازاں میں دروازے دے نال کھڑے ہو کے سنیاں نے۔ بہن قرآن پڑھ دیئے تے ویر سنن لگا ہے، تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ نے قرآن سنے آئے تے نبی دی دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرے بھائی تے قرآن سن کے نا تے اپنی بہن نو کی آندے نے ہن ارضا قرمدہ، آقا دی دعا قبول ہوگی، دعائے نبوی کی برکات۔ ہن ارضا قرمدہ لے چل نبی دے کولنی، رو رو بخشالواں جیڑے بولے میں بولنی، رو رو بخشالواں جیڑے بولے میں بولنی۔ تو جان دے لائق نہیں بہن پکار دی، تو جور سرکاری ہے بے ادب رسول دا، دشمن ہمیشہ ریاتوں نبی مقبول دا، ہاتھ کڑی تارو ہندا اے حکم عدول دا، ہاتھ کڑی لا کے کھڑ ساں میں طرف دربار دی۔ دعا قبول ہوئی، ان اپنا ہی صافہ دیندا او ویکھو دلیریا، ان اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریا۔ فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریا، عمر دیاں باواں پین پیشانوں اولے میریا، صافے دی گنڈ پین کٹ کے مار دی۔ میرے پیغمبر دی خدمت دی اندر پہنچ جاندے نے، جا رہے نے تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پارے تے کھڑے نے، آندے نے سونیا عمر آ رہا ہے تے میرے آقا فرماؤں دے نے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ نے میری دعا قبول کر لئی ہے، عمر آ نہیں رہا، عرشاں والا رب لے آ رہا ہے، عمر آ نہیں رہا عرشاں والا۔ سارے بولو تو انو کون لے آیا؟ کتھوں کتھوں چل کے آئے جے، دیہاتاں دا سفر کر کے آئے جے، برکت ربانیاں دے اندر آپ فرماؤں دے نے عمر آ نہیں رہا، عرشاں والا رب لے آ رہا ہے تے میرے آقا دی خدمت دے اندر چلے گئے تے آقا فرماؤں دے نے صحابہ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ پھر کہہ دیو ایک دفعہ بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دیو،
تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مضمون میرا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج بتاؤ تبدیلی کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے جو تو لے کر کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا میرے اسلام لانے سے عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیری شان تو قربان جاواں اور میں سارا جہان عمر تیری جتی دی خاک تو قربان کر دے ماں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے نماز کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا پڑھ دینے اشہد اللہ آقا دی دعا قبول ہو گئے نوجوانوں بزرگوں میریوں ماں اور بہنوں قابل احترام میریوں بیٹیوں توجہ کرنا اشہد اللہ پالو 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 اشہد نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیوں نہ عمر کلمہ پڑھ دے آقا دی دعا کیوں نہ قبول ہوں دے جس پیغمبر دے متعلق خالق کائنات نے فرمایا ہے یا ایھا النبی ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا دعائے نبوی کی برکات صحیح بخاری دے اندر لکھے آئے ایک دن میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد نبوی دے ممبر تے کھڑے ہوئے اللہ لے جائے کہہ دیو اوچی آمین کہہ دیو اللہ مکے لے جائے تے مدینے اللہ اس کرونا بیماری نو دور فرمائے اور مکے مدینے دیاں رونقاں دوبارہ بحال ہومن اللہ بار بار لے کے جائے اور لے کے جائے گا ذرا توجہ کرنا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تے ممبر تے کھڑے ہوئے کتھے کھڑے ہوئے مسجد نبوی دے ممبر تے کھڑے ہوئے آپ خطبہ دین لگے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا پڑھ دے پہنے نحمدہ ونستعینہ آپ خطبہ پڑھ دے پہنے تے ایک صحابی کھڑا ہو جاندہ توجہ کرے آجے ایک صحابی کھڑا ہو جاندہ آندہ سونیا نبیہ بارش نہ ہون دی وجہ تو قید پہ گیا ہے جانور ہلاک ہو رہے نے اللہ دی ساری مخلوق پریشان ہے سونیا دعا کر دیو کی کر دیو اچھی بولو کی کر دیو دعا کر دیو سونیاں دعا کر دیو سونیاں ہاتھ چک لو انہاں ہاتھاں اٹھا لو جیڑے ہاتھاں دی خوبصورتی ویکھ کے آسمان دا چاند بھی شرما جاندا ہے آسمان دا سورج بھی شرما جاندا ہے سونیاں دعا کر دیو اللہ رحمت دا می پا دے وے آقا کتھے کھڑے نے مسجد نبوی دے ممبر تے کتھے کھڑے نے مسجد نبوی دے ممبر تے محبوبہ دعا کر دیو اللہ رحمت دمی پا دے وے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا والے ہاتھ اٹھائے نے صحابہ بیان کر دینے خطبہ مکمل ہون تو پہلے بدل آنے شروع ہو جاندے نے بدل آنے شروع ہو گئے صحابہ بیان کر دینے اسی مسجد نبوی چوں بہر بار اندر نکلے ساں اللہ نے رحمت دمی پانا پہلے شروع کر دیتا سی ہفتہ گزریا اتوار گزریا سوموار گزریا منگل گزر گیا بدھ گزر گیا جمعرات گزر گئی پھر جمعہ آ گیا پھر جمعہ آ گیا صحیح بخاری دی حدیث ہے 8 دن می پیندہ رہا 8 دن می پیندہ رہا راوی بیان کردہ ہے اے صحابی پھر کھڑا ہو جانا ہے آندھا سونیاں دعا کر دیو سونیاں دعا کر دیو اللہ می روک لوے اللہ اتھے بارش لے جائے جتھے بارش دیاں ضرورتاں نے میرے مصطفیٰ نے اپنے پھر ہاتھ اٹھا لے تے کی آندے نے اللہم ہوا علینا ولا علینا اللہ مدینے بارش نہ پا جتھے بارش دیاں ضرورتاں نے اتھے بارش لے جا تے صحابہ بیان کر دینے اسی ویکھیا اللہ دے پیغمبر سجے پاسے ہاتھ کر دے سن تے بدل ادھر نو جا رہے سی آقا کھبے پاسے اشارہ کر دے سے تے بدل ادھر نو جا رہے سے آقا اگے اشارہ کر دے سن تے بدل اگلے پاسے جا رہے سن آقا پیچھے اشارہ کر دے سے تے بدل ادھر نو جا رہے سن میرے پیغمبر دیاں دعاواں دیاں برکتاں نے اور کس پیغمبر نے دعاواں کی دیاں نے آواز آن دیئے نون والکلام وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبت کے
یوں جس نے دریا بہائے محبت کے، یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوں اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیے، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، دیا درد جس نے، سارے بولو، دیا درد جس نے سانو ہی کو دکھ دے وے، تکلیف دے وے، پریشانی اندر مبتلا کرے، کوئی گلا کرے، کوئی شکوہ کرے، کوئی غیبتاں کرے، نماز پیچھے پڑھ کے گلا کرے، جمعے پیچھے پڑھ کے گلا کرے، اگے پیچھے گلا کرے، تو اڈا کو گلا کرے، تو اڈی کوئی غیبت کرے، تو اڈی کوئی چگلی کرے، ان دے واسطے بد دعا، بولو ان دے واسطے بد دعا نہیں کرنی، کی کرنا کی کرنا دعا کرنی ہے۔ ایک کون دعا مانگ پہ کر دینے، ان دی ایک کوئی کیلڑی جان سی، ان دا دشمن سارا جہان سی، نہ پریشان ہویا کر کہ فلاں میری مخالفت کرتا ہے، فلاں میری مخالفت کرتا ہے، فلاں میری مخالفت کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساری دنیا تیری مخالفت کرن تے آ جائے، جے تیرے نال تیرا رب ہے تے دنیا جہان دا کوئی بندہ تیرا وال بھی وینگا نہیں کر سکتا۔ ان دے کوئی کیلڑی جان سے، ان دا دشمن سارا جہان سے، سچی گل تے میٹھی زبان سے، تائیں سارے جہان تے چھا گیا۔ آ صحیح بخاری دی ایک اور روایت پیش کر جاواں، حضرت عبداللہ اور کہہ دیو صحابی دا نام آئے تائیں نہ شرم کریا کرو، نہ حیا کریا کرو، صحابی دا نام آئے تے بلند آواز نال کیا کرو، رضی اللہ تعالی۔ میں اگے جا کے تو ہن ایک پیغام دینا دعاواں دے حوالے نال، بغیر کسے ڈر تو، بغیر کسے جھجک تو، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت عبداللہ، نہیں مزہ نہیں آیا، حضرت عبداللہ، اجے گل نہیں بنی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ادھر چند منٹ توجہ میرے والے رکھے آجے، گوڑے گوڑے چھڑ دیو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احد دی رات صبح جنگ احد ہونی ہے، اللہ اللہ جڑے حج کرن گئے نے، عمرہ کرن گئے نے، احد دا میدان دیکھ کے آئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ احد دی رات حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کول بلایا تے کہنے لگے، جابر اگر میں شہید ہو جاواں، شہید ہو جاواں تے میری شہادت تو بعد دو کم کرنے نے، پہلا کام ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، بیٹے میرے قرضے نو اتارنا ہے، اور تیریاں 9 پہنانے جابر، انہاں دیاں خدمتاں کرنی آئے، انہاں منمانیاں دیاں عزتاں کرنی آئے، انہاں دولتاں بگانیاں دیاں عزتاں کرنی آئے، انہاں دا احترام کرنا ہے۔ اور نوجوانوں میں تانوں بھی پیغام دے جاواں، انہاں ماں جمیاں نو نہ ستایا کر، انہاں ماں جمیاں نو نہ تنگ کریا کر، اے دولتاں بیگانیاں اے پل دیاں کسے دے گھر اندر نے، جوان ہو جاننا تے لین والے کو آ جاندے نے، انہاں ماں جمیاں نو نہ ستایا کر، انہاں نو نہ تنگ کریا کر، انہاں واسطے تے دعاواں کریا کر، جدو تیرا باپ دنیا تو چلا جا
جاندا ہے ماں دنیا تو چلی جاندی ہے تے عید الفطر دا دن آندا ہے عید الاضحیٰ دا دن آندا ہے اے بولیاں من مانیاں رستیاں دے اندر کھڑیاں ہوندیاں نے تے دروازیاں چوں باہر نکل کے گھروں باہر نکل کے تک دیاں نے اگے میرا باپ عید لے کے آیا کردا سی اگے میری ماں ہوندی تے میرے سر تے آ کے پیار دیندے اج میرا ویر میرے واسطے عید دا سیر لے کے آئے گا او بھلے امان سا تو عید دے یا نہ دے اے پھر بھی تیرے واسطے دعا وہی کر دیا نے اے تم پھر بھی آندیاں نے اللہ میرے سا میرے ویر نو لا دے میں اللہ دی قسم ہے تھانہ کھڑیاں دے اندر ایک منظر ویکھیا ایک بچہ جیل دے اندر ایک جوان حوالات اندر ہے تے میں ایسا دے کول بیٹھا ایک آئی پہن ایسا دے دروازے دے تے آندھی ہے میں کلی نہیں آئی میرے نال میری دوسری پہن بھی آئی ہے اویخ لو میرا ویل جیج حوالات اندر ہے تو انہوں پتہ اندہ جرم بھی کوئی نہیں اندہ قصور بھی کوئی نہیں اگر اندہ کوئی قصور بھی ہے تے اندی سزا سانو دو پہنانو دے لگو تے ساڑھے ویر نو آزاد کر دے ہو ساڑھے ویر نو رہا کر دے ہو او ویرو بات لمبی ہو جائے گے انہا ماں جمعیاں نو نہ سزایا کر نہ تنگ کریا کر میرے بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عبداللہ آمدے نے تیریاں 9 پہنا نے انہاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے انہاں دا خیال رکھنا ہے میرے بھائی آخر وقت آیا حضرت عبداللہ شہید ہو گئے نے تے کھجوراں پکن دا ٹائم آ جاندہ ہے توڑن دا ٹائم آ گیا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر چلے گئے نے آمدے نے سونیا نبیاں تو انہوں پتہ ہے میرے ابو جی شہید ہو گئے نے اندان دے اوپر قرض آئے تے جنہ دا انہاں قرض دینا ہے میرے نال چلو انہاں دے سامنے جا کے کوئی اپیل کر دے ہو کوئی تھوڑا بہتا معاف کر دین تے تھوڑا بہتا لے جان میرے بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی میرے مصطفیٰ نو نال لے کے چلے گئے انہاں میرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھیا اللہ دی قسم زیادہ چڑ جاندے نے تے آقا فرماؤندے نے جابر آ چلیے اللہ کر دے اتارن دے سارے بندوبست کر دے دے گا صحیح بخاری اندر لکھے آئے آپ نے فرمایا جابر جدوں کھجوراں توڑے تے کھجوراں دے مختلف ٹھیر لا دیویں تے مینوں بلا لویں میرے بھائی حضرت جابر نے کھجوراں توڑیاں نے تے مختلف ٹھیر لا دیتے نے تے میرے پیغمبر نو بلایا ہے میرے آقا نو بلایا ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا ایک ٹھیر دے جڑا بڑا کھجوراں دا ٹھیر سے ان دے اوپر بیٹھ گئے نے تے آقا علیہ السلام نے انہاں کھجوراں دے اندر ومار میتاں اس در میتہ والے ہاتھ نو رکھ لے آئے تے میرے آقا دعا کر دینے اللہ جابر دیاں کھجوراں اندر برکتاں پیدا کر دے اللہ اللہ آقا فرماؤں نے جابر لیا انہوں بلا کے لیا انہوں بلا کے جنہاں دا قرض دینا تیرے باپ نے انہوں کا کھجوراں ماپ کے دی جا حضرت جابر بیان کر دینے میں اپنے دل دے اندر سوچیا کہ ابو جی دا قرضہ اتر جائے چاہے کھجور ایک بھی نہ بچے او نوجوانوں جے تیرا باپ دنیا تو چلا جائے ان دے اوپر قرض ہوئے
تے تیرا فرض بندا ہے، تیرا حق ہے کہ تو اپنے باپ دے قرضے نو اتارے، اپنے بھائی دے قرضے نو اتارے، تیرے کول طاقت ہے اپنے عزیز و اقارب دے قرضے اتاریا کر، قرض شہید نو بھی معاف، اچھی بولو، قرض شہید نو بھی معاف نہیں، تو تا ڈکار مار جانا جندہ دینا ہی آنا ماری جائے، اے میرے کو آگے مطالبہ ہی نہ کرے، ڈکار غریبان دے پیسے تے مار جانا ہے، آج دنیا تے ڈکار ماریں گا، کل تینوں کئی گنے نیکیاں دینیاں پہنیاں، آسرا غور کر رہے میرے بھائی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، میں کھجورہ ماپ کے دائی جانا، قرضہ سارا اتر جاندہ ہے، کھجورہ جے کمی آئی کوئی نہیں۔ آقا دی دعا کی برکات، دعائے نبوی کی برکات، آقا فرماؤں دینے جابر حضرت ابو بکر صدیق نو تے حضرت عمر نو جا کے دسو کہ میرا سارا قرضہ اتر گیا ہے تے کھجوراں بھی ساریاں موجود نے۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے حضرت صدیق حضرت عمر کول گئے تے آندے نے عمر صدیق میرے ابو جی دا سارا ہی قرضہ اتر گیا ہے، آقا نے دعا کی ہے تے کھجوراں چ کمی کوئی نہیں آئی، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت صدیق فرماندے نے جابر سانو تا یقین کامل سے کہ نبی دے ہاتھوں دی برکت دی وجہ تو آقا دی دعا دی برکت دی وجہ تو اللہ ضرور تیرے قرضے اتار دے گا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے خوشی نال میرے مصطفیٰ کو گئے تے آقا دا چہرہ ویکھ کے نا پتہ کی آندے نے نشہد انکا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ، اور پھر کہہ دو خوشی نال کہہ رہے ہیں نشہد انکا رسول اللہ۔ اور کنہ دیاں رسالتاں دیاں گوائیاں دے رہنے آندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھاسوں شاہد کر دیتا تمانی، جے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے گناہگار ہوتے فضل غفار دا نام محمد والا، کہہ دیو کہہ دیو کہہ دیو نام محمد والا کال جیٹھا مردہ۔ تے گل سنی دساں میں لوگاں تائیں خلقت آئی کلمے دی عاشق حالت وانگ صدائی، نبی دا غلام ہر ایک دیندہ دہائی، کھیچ لے آیا ہر ایک تائیں خلق سرکار دا نام محمد والا، تے تھم ہن ہن ہرنا جس دی جدائی تھی، کافراں کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی، نام مبارک جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا، تے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے،
نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے گھر گھر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر اور حضرت صدیق آندے نے نشہد انکا رسول اللہ تے حضرت جابر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آپ فرماؤں دینے ایک دن میں اللہ دے محبوب پیغمبر نال سفر کر رہے ہوں ایک جنگ تو واپس آ رہے ہوں تے رستے دے اندر دیکھنا آقا دیاں دعاواں دیاں برکتاں حضرت جابر نو اللہ نے کتنے پاگ لائے دعا دی برکت دی وجہ تو آندے نے میرا اونٹ تھک جاندہ ہے ایستا ایستا چل رہا ہے کدی بیٹھ جاند کدی چلنا شروع کر دیندہ ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آندے نے جابر تیرے اونٹ نو کی ہو گیا ہے آندے نے سونے اے سفر دی وجہ تو تھک گیا ہے آگ گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام ہوئے ہاتھ مبارک اندر ایک سوٹی چھڑی ہے آپ اس چھڑی نو حضرت آپ اس چھڑی نو اون دی کمر تے رکھ دیں دینے انج کر کے پیار نہ چھڑی مار دینے اس اونٹ نے دوڑنا شروع کر دیتا ہے صحابہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اندر چھڑی ہے آپ نے اس اونٹ نو لگائی اینا دوڑیا جڑے بہت پہلے اونٹ نکل چکے نے انہاں سارے انہی کراس کر جاندہ ہے اللہ 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 آپ فرماؤں نے مینو اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا جابر شادی کرا لیو جابر شادی جنہ دی نہیں ہوئیاں وہ بولن آپ فرماؤں نے جابر شادی اللہ ہر مسلمان نو نیک بیوی عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا تے جنت نیک بیوی دنیا تے جنت تے بدبخت بیوی دنیا تے جہنم ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے تو ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ آندھے نے جابر شادی کرا لیو آندھے نے سونیاں کرا لئیے آقا فرماندے نے کنواری نال کرائی ہو کہ بیوہ عورت نال کرائی ہو کہنے لگے سونیاں بیوہ عورت نال کرائی ہے اندھا خامت دنیا تو چلا گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جابر کنواری لڑکی نال کیوں شادی نہیں ہو کرائے کہنے لگے سونیاں میریاں 9 پہنا چھوٹیاں چھوٹیاں اگر میں کنواری نال شادی کرا لیندہ تے میریاں پہنا دی تربیت کون کر رہا کتنا فکر میرے جابر نو پہنا دا آج تینوں دا فکر ہی پہن دا کوئی نہیں پہن پکھی مر دیئے مر جائے تو تا اپنا ہی سوچنا اپنے ہی بچیاں دا سوچنا ہے آپ فرماندے نے سونیا میریاں 9 پہنا دیاں تربیتاں کون کر رہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے جا رہے ہیں آقا فرماندے نے جابر اونٹ بیچنا ہی اونٹ بیچنا ہی فروخت کرنا ہی آپ فرماتے ہیں میرا دل تا نہیں کرتا سی اونٹ بیچن تے لیکن میں آپ دے فرمان دی میں آپ دے فرمان دی نہ کر سکیا اللہ اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں دینے آندے نے او جابر اونٹ مینو دے دے اونٹ جابر مقدرہ والا جابر بولو اے کون جابر ہے
جن نے مسجد نبوی دے اندر میرے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھیا تے 14ویں رات دا چن چڑھیا سے تے آندے نے میں آج فیصلہ کرنا کہ زمین دا چن سونا ہے کہ آسمان دا چن سونا ہے تے فیصلہ کی کر دینے روایت کرن ایک جابر سہارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ روایت کرنگا ایک جابر سہارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم نظری آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا میرے بھائی حضرت جابران نے سونا ویچنا ہے قیمت طے ہو گئی آپ نے فرمایا جابر مدینے تو اس اونٹ دے جانا ہے جدوں صبح دن چڑھے نا تے تسی اونٹ میرے کو لے آیا جے تے قیمت لے جایا جے غور کرے آجے آندے نے صبح دن چڑھے میں اونٹ دی مہار اے باہر انتظام کراؤ ذرا جا کے ساتھی پریشان نے صفحہ نیچے جا رہی ہیں اگر رستے اندر چکڑے تے پائی منیر سپائی دا دروازہ کھلا کے تے ان دی چھت تے صفحہ بچھوا دیو ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی ذرا توجہ کرے آجے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں دے نے صبح دن چڑھیا کی چڑھیا دن چڑھیا تے میں اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر آیا میں کہہ سونے اونٹ لے لو تے قیمت میں نو دے دیو تے آپ نے فرمایا بلال کہہ دیو ہائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اونٹ دی قیمت بھی دے دیو اور نال زیادہ کھجوراں دے دیو آندے نے میں اونٹ دی قیمت لے کے کھجوراں زیادہ لے کے میں جا رہی ہوں میں تھوڑا جا دور پہنچیا آقا فرماؤں نے جابر واپس آ جابر واپس آ آپ واپس آئے کون جابر ہے میرے کو لا کے سن سجنا جے گلہ سنیاں مدنی پیر دیاں اور جندی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں اور جندیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں وجہ آیا سات عجب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وجہ آیا سات عجب کس گل دا ارے پتھراں چو پانی نت چل دا پنجاں انگلاں چو نکلی پانچ نہراں اے انگلاں ہی میرے پیر دیاں ایک لیلہ تے سوا دو سر دانے سی 1200 فوجیاں نے کھانے سے تو کیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے کو کھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں حضرت جابر قیمت لے کے جا رہے نے تھوڑا جا دور پہنچے آقا فرماؤں نے جابر واپس آندے نے میں واپس آیا تے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو بابیو کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر اونٹ بھی لے جاتے قیمت بھی ہائے اونٹ بھی لے جاتے قیمت بھی بولو اونٹ بھی لے جاتے قیمت بھی لے جا آؤ اگے چلنا کہ حضرت جابر رو آپ دی دعا دی وجہ تو کتنیاں بہارہ ملیاں 50-60 سال گزر گئے نے کنے سال اچھی بولو 50
60 سال گزر گئے نے موجودہ 50-60 سال موجودہ 50-60 سال گزر گئے نے سچا واقعہ ہے اخبارات اندر تسی پڑھیا ہوئے گا سچا واقعہ ہے 50-60 سال گزر گئے نے عراق دے اندر 2 صحابہ دیاں قبراں سن کنے صحابیاں دیاں اوچی بولو کنے صحابیاں دیاں قبراں سی 2 صحابیاں دیاں قبراں عراق دے علاقے اندر وقت دے بادشاہ نو وقت دے حکمران نو خواب آیا کہ انہاں قبراں دے اندر پانی جا رہا ہے کی جا رہا ہے انہاں قبراں دے اندر پانی جا رہا ہے پانی جا رہا ہے ایک رات خواب آیا دوسری رات خواب آیا وقت دے حکمران نو وقت دے بادشاہ نو تیسری رات خواب آیا کہن لگا قبراں دی خدائی کرو انہاں فلاں فلاں قبراں نو کھول دیو مینوں خواب دے اندر وکھائیاں جا رہی نے کہ انہاں دے اندر پانی جا رہا ہے تے جدوں انہاں قبراں دی خدائی کیتی قبراں نو کھولیا نا تے انہاں قبراں دے وچوں 2 میتاں نکلیاں کنیاں بولو سوتے جے کہ جاگ جا گوڑے چھڑ دے کنیاں نکلیاں 2 میتاں نکلیاں بہت سارے لوگ ہوتے جمع نے تے کی ویندے نے اس طرح معلوم ہوندا ہے کہ انہاں میتاں نو نہیں دفنایا گیا ہے انہاں میتاں نو ہونی دفنایا گیا ہے تے انہاں دا کفن بھی میلا بولو انہاں قبراں دا کفن بھی میلا نہیں ہویا اللہ 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 تے جواب مفسرین نے لکھیا ہے کہ او قبراں کنہ دیاں سن او بجتاں کیڑیاں سی ایک میت حضرت جعفر بن عبداللہ دی سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی ایک میت حضرت جعفر بن عبداللہ دیئے اور دوسری میت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما آقا دیاں دعاواں دی وجہ تو اللہ برکتاں عطا کر رہے پتہ ہے لگا کہ نبی دے یاراں دے قبراں دے اندر کفن میلے اچھی بولو کفن میلے اور سنو آج میرے ملک دے اندر ان صحابہ تے تبرہ بازی کی جا رہی ہے جن صحابہ دے کفن زمین اور مٹی میلے نہ کرے اور قیامت تک نبی دے یار آقا دے وفادار اپنیاں قبراں دی اندر ستے عمل اور سنو پاکستان دے حکمرانوں میں جس پیغمبر دی دعا دے حوالے نال پیغمبر دیاں دعاواں دے حوالے نال میں بیان کر رہا آج میرے تے پابندی علماء تے پابندی خطباء تے پابندی کہ کوئی عالم دین پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ نہ کرے صدیق دی صداقت دا تذکرہ نہ کرے فاروق دی عدالت دا تذکرہ نہ کرے عثمان دے حیا دا تذکرہ نہ کرے امی عائشہ دی سیرت دا تذکرہ نہ کرے جیڑا تذکرہ کرے پیغمبر دی ختم نبوت دا عظمت صحابہ دا انہاں دے پرچے دے دیو انہاں دے اوپر مقدمات بنا دیو انہاں نو جیلہ دے اندر پہنچا دیو موجودہ حکمرانوں سن لو اگر کوئی آیا ہے لکھنے والا تو میری بات لکھے اور آج ہی حکمرانہ تک پہنچائے جب تک اس ملک پاکستان دی اندر علماء اہل حدیث علماء اہل سنت علماء دیوبند زندہ نے جب تک زندہ رہن گے پیغمبر دی ختم نبوت دا پھریرا لہران دے رہن گے اور تیار جے ساتھ دین لی
بار والے بھی بولو، بار والے بھی کیمرے والے ہو، ذرا الرٹ ہو جاؤ، سنو ذرا توجہ نال، پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دن قربان کرو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو کرو گے، پھر بولو کرو گے۔ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اپنی جاناں تے نذرانے پیش کرو گے؟ حکمرانہ سن لو، ساڑھے رستے دے اندر تسی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے، ایک پرچہ نہیں 1000 پرچے دیو اتنا ہی جے ابرے گا جتنا کہ دعا دے گے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا، اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا، اونچی بولو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سانوی تھانے بلا کے کیا گیا کہ پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ ذرا دھیان نال کرے آجے، ویکھے آجے لبیک یا رسول اللہ علیہ نال کیسے حالات ہوئے نے، اور انہوں نے جیلان گھر پہنچایا گیا، مقدمات انہوں اوپر بنائے گئے، پرچے ہوئے۔ میں پچھلے جمعے بھی برملائے بات کہی اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے میرے 1000 پرچے بھی ہو جان، عنایت اللہ ربانی پیغمبر دی ختم نبوت دا پھریرا انشاءاللہ لہرائے گا۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ گج کے بولو، گج کے، پاکستان دا مطلب کیا؟ پھر بولو، پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ لا الہ۔ خان صاحب اے ملک پاکستان تیرے باپ دا نہیں، تیرے دادے دا نہیں، تیرے پردادے دا نہیں، اے جدو علیحدہ ہویا ادو نعرہ لگایا گیا پاکستان دا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پھر بولو، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائی بات میں مکمل کراں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، تہاڈا پیار قبول فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد۔ آخری بات حضرت ابو طلحہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا بیٹا بیمارے، آپ کاروبار کرنے واسطے گئے نے، 2-3 منٹ توجہ، کاروبار کرنے گئے نے، رات واپس آئے، تے آن تو پہلے بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، چھوٹا جا بچہ ہے، ننہ منہ بچہ ہے، تے بیوی بڑی بہادر ہے، بیوی بڑی بہادر ہے، ام سلیم دا نام ہے، رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے پیارے جے کپڑے دے اندر اس ننے مننے بچے نو لپیٹے آئے، تے علیحدہ 4 پائی تے لوٹا دیتا ہے، تے حضرت ابو طلحہ گھر تشریف لے آئے، تے آندے نے نی ام سلیم 10 بیٹے دا کی حال ہے؟ آندیاں نے پہلے نالوں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا فوت ہویا، دوسرے کمرے دے اندر 4 پائی دے رکھیا ہے، تے خامن دے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے۔ آندیاں نے بیٹا خریت نالے، خامد کھانا کھا کے فارغ ہویا نا، تے دونوں میاں بیوی ملاقات کر دینے، راز دی بات ہے، دونوں میاں بیوی ملاقات کر دینے، ہم بھی سری کر دینے، تے ملاقات و فارغ ہوئے نا، تے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندیاں نے، ابو طلحہ میں نے ایک گالتاں دسنا، اگر تینوں کوئی امانت دے دے وے اور پھر اپنی امانت دا تیرے کل مطالبہ کرے، وہ واپس کرنی چاہی دیئے کہ نہیں؟ آپ فرماؤندے نے کرنی چاہی دیئے۔ تے حضرت ام سلیم فرماؤندیاں نے، رب نے بیٹا دیتا سی، وہ بیٹا واپس لے گیا ہے۔
تے بیٹے نو چک لے اندہ جنازہ پڑھا کے نو دفن کریا تے ابو طلحہ دی اکھاں جو چھم چھم آنسو نکلے صبح دن جڑیا تے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر روندے کرلاندے گئے آخر بشریت گاز ہے او بیٹیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو ذرا غور کرے حجے روندے میرے مصطفیٰ کل گئے نا تے سلیم بھی نالے تے سارا واقعہ سنن دیتا ہے اے میری بیوی نے میں نو کیا ہے پھر میری تے میری بیوی دی ملاقات بھی ہو گئی ہے تے میرے مصطفیٰ نے دعا والے ہاتھوں اٹھا لے آقا فرمان دے نے ابو طلحہ اللہ تو آڈی اس ملاقات اندر برکتاں عطا کر دے گا احادیث دیاں کتاب اندر لکھے ہے آقا دی دعا دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے حضرت ابو طلحہ نو 9 بیٹے عطا فرمائے اور 9 حافظ قرآن بنے تے قاری القاری بنے قاری القرآن بنے حافظ قرآن بنے دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے اللہ تہاڈا میرا بھلا فرمائے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوئے گی نہ زندگی رہی تے دعا کر دیا جے میں تہاڈے لی دعا کرانگا تسی میرے لی زندگی دے ساواں دا کوئی پتہ نہیں یار زندہ سوچ باقی اللہ میری تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک دا خطبہ اس دا عنوان ہوئے گا جنت کے اب بولو اور نظارے لینے جے کہ نہیں اگلا جمعہ ہوئے گا جنت کے نظارے وآخر دعوانا الحمدللہ رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ملتے ہیں ساتھ ساتھ ہو جائے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا